أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کی حقداروں کے حوالے کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 58 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ امانتوں کی ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کی شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی خدمت زمانے جاہلیت ہی سے بہت اہم مانی جاتی تھی، اور اس کو بڑی عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، جن جن خاندانوں کے پاس بیت اللہ کی خدمت تھی ان کو بڑا معزز مانا جاتا تھا اور ان کا اکرام کیا جاتا تھا۔ مختلف لوگوں کے پاس مختلف خدمات تقسیم کیے جاتے تھے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، ان کو زمزم پانی پلانے کا ذمہ ان کے سپرد تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور چچا ابو طالب، ان کے ذمے کچھ الگ سے خدمات تھیں، اور ایک عثمان بن طلحہ تھے جن کے ذمے کعبۃ اللہ کو کھولنا اور بند کرنا تھا۔ اس قسم کی مختلف خدمات مختلف خاندانوں کے سپرد تھی، ان کے لیے بڑا اعزاز ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان بن طلحہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کو کھولا کرتے تاکہ لوگ اس میں اندر جا سکیں اور کچھ عبادتیں کر سکیں۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ تھا یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور کعبۃ اللہ میں اندر جانے کا ارادہ کیا تو عثمان بن طلحہ نے انہیں روک دیا۔ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور بڑی ترشی سے پیش آئے۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا اور ان سے کہا کہ عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا شاید کہ تم اس کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں دیکھو گے اور مجھے اختیار ہوگا کہ میں اس کو جس کو چاہے دے دوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ تو اسی وقت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ واقعی میں یہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، تو پھر ایسا اگر وقت آئے گا تو قریش تو ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ قریش آباد ہوں گے اور عزت دار ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نکل کر چلے گئے۔ پھر فتح مکہ کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاتح کی حیثیت سے کنجیاں طلب کی تو عثمان بن طلحہ نے کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کر نماز ادا کی اور واپس آئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ عثمان بن طلحہ بھاگ کر کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ گئے کنجیاں نہیں دینے کے لیے۔ حضرت علی کو جب ہدایت دی گئی تو وہ جا کر ان کے پیچھے ان کے پاس سے کنجیاں لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں جا کر عبادت کی۔
اور پھر واپس آنے کے بعد وہ کنجیاں عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ کنجیاں اب تمہارے خاندان ہی میں رہے گی قیامت تک، اور اس کو کوئی بھی اگر تم سے لینے کی کوشش کرے گا تو وہی ظالم ہوگا۔ اور آج تک انہی کے خاندان میں وہ کنجیاں ہیں کعبۃ اللہ کی کلید بردار جسے کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور حوالے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کنجیاں تمہارے خاندان میں ہی رہے گی، اور پھر یہ بھی ہدایت دی تھی کہ کعبۃ اللہ کی خدمت کے صلے میں تمہیں جو کچھ بھی مالی معاوضہ ملے گا اس کو شرعی اصولوں کے مطابق خرچ کیا کرو۔ اور پھر جب وہ خوشی خوشی واپس جانے لگے عثمان بن طلحہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی کہ اے عثمان، یاد کرو وہ بات جب میں نے تم سے کیا کہا تھا، کیا وہ پوری ہوئی؟ اس پر عثمان بن طلحہ نے سوچا کہ واقعی میں ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جسے چاہوں عطا کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ارشاد بالکل درست ہے، آپ نے بالکل سچ کہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ تو اس وقت ہی مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ یہ کنجیاں شاید میرے ہاتھ میں ہوں گی، ایک وقت ایسا آئے گا۔ لیکن جب انہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا تھا اس وقت تو ان کی قوم ان کے پیچھے پڑ گئی اور ان پر ملامت کرنے لگی۔ جب قوم کے تیور دیکھے تو انہوں نے اس وقت ارادہ ملتوی کر دیا تھا، لیکن بعد میں فتح مکہ کے بعد وہ اسلام لے آئے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے باہر نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اور یہ آیت میں نے پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنی تھی، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ یہ آیت اسی وقت جوف کعبہ میں نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہوئے باہر تشریف لا رہے تھے۔ اور چونکہ روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ عثمان بن طلحہ نے کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ امانت ہے آپ کے لیے، آپ کو میں امانت کے طور پر دے رہا ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ کیا۔ لحاظ کرتے ہوئے یہ آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کنجیاں عثمان کی امانت ہے اور عثمان کو دے دیا جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر وہ کنجیاں ان کے حوالے کر دی ایک امانت کے طور پر، جبکہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، حضرت علی جو چچیرے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات بھی اس بات کے متمنی تھے اور خواہش کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کنجیاں ہم کو دے دی جائے، کیونکہ ہم اس سے پہلے سے بیت اللہ کی خدمت پر مامور ہیں اور دوسری خدمات بھی ہم کرتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ آیا کہ وہ کنجیاں جس کی تھی اس کو دے دی جائے۔ تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنجیاں عنایت فرما دی گئی۔ اور پھر یہ آیت جو نازل ہوئی اس میں اسی بات کا حکم ہوا کہ امانتیں جس کی ہے اس کے مستحقین تک اس کو پہنچا دو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی جو امانتوں کے امین ہیں، جن کے ہاتھوں میں امانتیں ہیں، اسے چاہیے کہ وہ ان کے اہل اور حقدار جو ہیں ان تک اس کو پہنچا دیا کریں۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید آئی ہے امانتوں کے پہنچانے کے سلسلے میں، امانتوں کی ادا کرنے کے سلسلے میں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسا ہی رہا، نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ امانتیں لوگ آپ کے پاس لالا کر رکھاتے تھے اور آپ اس کو پھر سے لوٹایا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بہقی کی ایک روایت ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں حضرت انس نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کوئی خطبہ سنا ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتوں کے تعلق سے نہ فرمایا ہو، امانتوں کی ادائیگی کے تعلق سے۔ لا ایمان لہ لمن لا امانتہ، لا دین لمن لا عہد لہ، یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرمایا کرتے تھے، یعنی اس کے پاس ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے،
جو امانت دار نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے فرمایا، اور اس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس عہد و پیما کا لحاظ نہیں ہے، جو عہد و معاہدہ جو کرتے ہیں اس کا لحاظ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے پاس دین ہی نہیں کہا، لا دین لہ کہا۔ تو یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک بات اس آیت میں یہ ملتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امانت کو جمع کے صیغے میں بیان کیا ہے، امانات کہا۔ عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز یا رقم کسی کے پاس رکھا دیں تو وہ امانت سمجھی جاتی ہے، وہ بھی امانت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی قسمیں ہیں امانتوں کی، جیسا کہ اسی میں اس کے شان نزول میں یہ بات واضح ہوئی کہ کعبۃ اللہ کی جو کنجی تھی اس کو بھی امانت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جبکہ وہ ایک خدمت تھی، اور خدمت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر پیش کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکومت کے جتنے عہدے اور منصب ہیں وہ سب کے سب اللہ کی امانتیں ہیں، اور اس کے امین کون ہے؟ اس کے افسران اور اس کے حکام بالا جو ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، اس کے امین ہیں۔ اور یہ جو ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس کا امین ہو کہ وہ منصب اور عہدہ کسی ایسے شخص کو دے دے جس کی علمی اور عملی قابلیت کے اعتبار سے وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ وہ اہلیت اگر نہیں رکھتا ہے علمی اور عملی قابلیت کے اعتبار سے، اگر وہ منصب اور عہدہ اس کا امین کسی ایسے شخص کو دے دے تو وہ ظالم ہے فرمایا گیا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جو بھی کوئی شخص کسی شخص کو کوئی عہدہ اور منصب دیتا ہے اور اس کو اس بات کا اچھا علم ہے، یہ جانتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور شخص ہے جو زیادہ اہل ہے اس بات کا، تو گویا کہ اس نے خیانت کی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، یعنی جانتے بوجھتے بھی اگر یہ سب عہدہ کسی اور شخص کو دے رہا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ کوئی اور شخص اس بات کا زیادہ اہل ہے، زیادہ قابل ہے، زیادہ لائق ہے، اس عہدے کو زیادہ اچھی طور پر نبھا سکتا ہے اس منصب کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج نظام حکومت میں جو ابتری پھیلی ہوئی ہے، جو درہم برہم نظر آتا ہے نظام، کہ یہ قرآنی جو تعلیمات اور ہدایتیں ہیں اس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے کہ سفارشوں سے اور جو ہے تعلقات کی بنا پر اور دیگر مذاہب کی بنیاد پر یا خرابتداری کی بنیاد پر یا اور کوئی بنیادیں بنا کر عہدے اور منصب تقسیم کیے جاتے ہیں آج، جبکہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے کہ یہ امانتیں ہیں، اس کو تقسیم اسی بنیاد پر کرنا کہ جو اس کا اہل ہے اور مستحق ہے اس کو وہ دینا چاہیے، وہ دینے کے بجائے جس سفارشی کی بنیاد پر، رشوتوں کی بنیاد پر یا تعلقات کی بنیاد پر یا رشتہ داریوں کی بنیاد پر اگر اس کو تقسیم کیا جائے گا تو نااہل اور نالائق قسم کے لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے اور خلق خدا پر وہ تنگ کریں گے اور ظلم و زیادتی کریں گے، اور اس سے نظام حکومت درہم برہم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسا ہی آج دیکھنے میں آتا ہے۔ آج کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کسی شخص کو عہدہ دیا جا رہا ہے جو اس کے قابل نہیں ہے، وہ لائق نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے، تو تم صرف قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی قرب قیامت کی علامات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ ایسے نااہل اور نالائق لوگوں کو عہدے اور منصب دیے جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، جو اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، تو پھر قیامت کا انتظار کرو تم کہا گیا۔ اور یعنی امانتوں کے تعلق سے یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی کسی سے اگر مشورہ کرے تو وہ امانت ہے، یعنی مشورہ کوئی کرتا ہے تو چاہیے کہ جس سے مشورہ کیا گیا ہے وہ صحیح اور درست مشورہ دیں جو نافع ہو اس کے لیے، یعنی جو آپ اپنے لیے اچھا اور بہتر سمجھ رہے ہیں
وہی مشورہ کسی کو دینا چاہیے. کوئی اگر آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو یہ امانت ہے آپ کے لیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو خیانت ہوگی. غلط مشورہ دے دیں گے, غلط راہ پر بھٹکا دیں گے, لوگوں کو گمراہ کر دیں گے, تو یہ خیانت ہوگی. ویسے ہی امانت یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے اپنا راز کہے, راز کی بات کہے تو وہ امانت ہے. ان کی اجازت کے بغیر کسی کے سامنے وہ راز کو نہیں کھولنا, وہ امین ہوگا وہ راز کا. تو اس تعلق سے جو ہے کئی ایک احادیث, متواتر احادیث ملی ہیں کہ امانتوں کی ادائیگی کے تعلق سے انشاءاللہ کل بھی اس پر گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.